دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، پاکستانی قوم کا ایک ہی ہے ترانہ، ہمیں ہے تلی ہوئی چیز کھانا، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے باہر ہو. ہم کسی بڑے ریسٹورینٹ میں جا رہے ہوں تو ہمارے لیے اسٹارٹر میں ایک فرائی کا بکٹ جو ہے وہ آنا تو لازمی ہے. اگر ہم گھر میں ہیں اور رمضان آ رہا ہے، ابھی ماشاء اللہ اللہ سب کو نصیب کرے، رمضان قریب ہے، تو وہاں بھی پکوڑے سموسے سے ہاتھ کیسے اٹھے. وہ تو شاید ایسا ہے کہ فرض کر دیا گیا ہم پہ کہ مسلمانوں آپ نے کھانا ہی کھانا ہے افطار میں سموسہ پکوڑا. اور اس کے بعد بھی اب سردیاں بھی ہیں تو خاص طور پہ جو لوگ ساحلی پٹی پہ رہتے ہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ کراچی، لیکن یہاں سے بلوچستان کی ساحلی پٹی تک یا پھر سندھ کی ساحلی پٹی تک سب نے وہاں پہ جی فرائیڈ فش تو ہے، فرائیڈ فش تو لازمی کھانی ہے. اور سنڈے ہے تو حلوہ پوری میں تو پوریاں تو ڈیپ فرائی ہونی ہی ہے نا تیل میں. تو اس سب پہ ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں کتنی زیادہ نقصان دہ ہیں اور کتنی زیادہ آپ ان کو اگر کرنا بھی ہے تو اگر آپ ان کو کنزیوم کر سکتے ہیں، اور کیا ان کا کوئی نعم البدل بھی ہے. تو اس سب پہ ذرا ہم بات کرتے ہیں. نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر فائرہ اسد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور بائی دا وے آپ نے تو آج کچھ فرائیڈ نہیں کھانا ناشتے میں؟ ویل جسٹ جوک. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ رمضان ہو، بقرعید ہو، تہوار ہو یا تہوار نہ ہو، فرائیڈ آئٹم از اے مسٹ. میں چاہوں گا کہ ہم آغاز کریں اس بات سے کہ فرائیڈ آئٹم چاہے وہ گھر کا ہو کہ باہر کا ہو کتنا نقصان دہ ہوتا ہے اور کیوں. وہ ہمارے اندر جا کے تو کون سی چیزیں ہیں جن کو ڈسٹرب کرتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو آپ نے میرا نام لیا ڈاکٹر فائنہ، تو ڈائٹیشین فائنہ ہے، ڈاکٹر میں ڈائٹیشین میں یار تو میں کلیئر کر دوں. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں تلی ہوئی چیزوں کی. اب تقریباً سبھی کو شوق ہے، کون ایسا بندہ ہے جو کہتا ہو نہیں مجھے نہیں پسند میں نہیں کھاتا. تقریباً ہر کوئی کھا رہا ہوتا ہے، اور جو لے رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ باہر جو سموسے بنا رہا ہے وہ ایک ہی تیل میں اس کو پکا کے وہی دے رہا ہے بیسیکلی لوگوں کو. سو سب سے زیادہ خطرناک بات، کیلوریز سے بھی زیادہ خطرناک بات، وہ جو تیل ہے جو بار بار گرم ہو رہا ہے وہ ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ٹرانس فیٹ اس کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے. جس طرح تیل گرم ہوتا ہے اس کا جو ٹرانس فیٹ کی مقدار ہے وہ اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے. پھر ٹرانس فیٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹرانس فیٹ بیسیکلی ایسا فیٹ ہے جو ہماری باڈی ڈائجسٹ نہیں کرتی، ہضم نہیں کرتی، جو ہمارے پیٹ پہ آتا ہے اور ہماری شریانوں میں آ کے جم جاتا ہے. میرے خیال میں آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ فلاں بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور کوئی بیماری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایج بھی بڑی کم تھی. اور ایج بھی کم تھی. موٹا ہونا پتلا ہونا اس کا کوئی لنک نہیں ہے. سو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، اس کا مین وجہ ہی یہ ہے کہ ہم ٹرانس فیٹ کی کنزمپشن زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہماری ہارٹ کو بلاکیج کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک دم سے نہیں لیکن گریجولی. اور پھر جن کے جینز میں ہو، آج کل تو جینز میں بھی اتنی بیماریاں ہیں، تو ان کا جو رسک ہے نا وہ پھر ڈبل ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے. اور پھر اگر ہم کیلوریز کی بات کریں تو جب بھی کوئی فرائیڈ چیز پکتی ہے کسی تیل میں تو وہ اپنا پانی چھوڑ دیتی ہے اور تیل ایبزارب کر لیتی ہے. اور سب سے زیادہ کیلوریز نا فیٹ میں ہوتی ہیں، اور پھر ہم اس کو برن نہیں کرتے. اب کسی انسان کو کچھ لینے بھی جانا ہو باہر، کوئی واک کا ہی راستہ کیوں نہ ہو، وہ گاڑی یا بائک پہ ہی جائے گا. اتنا زیادہ سیڈنٹری ہمارا لائف اسٹائل ہے. سو ہم کیلوریز برن نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ نا بیماریاں لے کے آ رہے ہوتے ہیں. سو تقریباً کوئی 2500 سال پہلے پکرات یعنی کہ ہپوکریٹس نے کہا تھا جو ہم کھاتے ہیں یا تو وہ ہمیں بیمار کرتی ہے یا وہ ہمیں ہیل کرتی ہے. سو اس بات کو ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں. ہم اور چیزوں کے بارے میں اتنی اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے جو ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے بھی کہ نہیں ہے. مطلب کہ ہم زبان کے چٹخارے پہ زیادہ جا رہے ہیں رادر دین کیپنگ آر ہارٹ اینڈ ادر پارٹس ہیلدی. اچھا اب لوگوں کو دیکھیں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آئے، لیکن سمجھانا ان کو پڑتا ہے گراؤنڈ لیول پہ جا کے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ نہیں تو کیا، تو کیا متبادل ہے اس کا؟ اگر تو لوگوں کو وہ کرنچ چاہیے اپنے ٹانگ پہ اور دانت چبائے تو کرنچی فلیور آئے، تو کیا اس کا پھر ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کھانی بھی ڈیپ چیزیں ہیں، ڈیپ فرائڈ چیزیں، کرنچی ہوں، کرسپی ہوں، اور ہم رہیں بھی ٹھیک بالکل صحت مند رہیں. تو یہ نا لاجیکلی پاسبل نہیں ہے. بالکل سائنٹیفک ایویڈنس کوئی اس طرح کی چیز نہیں دیتا. اور یہ تو وہی والی ایگزامپل ہو گئی کہ آپ نے سیب اچھالا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہوا میں رہے واپس نہیں آئے. سو بالکل بھی لاجیکلی پاسبل نہیں. لیکن ہم پھر بھی حل کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جو سب سے زیادہ آسان حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایئر فرائر استعمال کرنا ہے.
ایئر فرائر 10,000 11,000 سے رینج میں لے کے نا آنورڈس مارکیٹ میں اویلیبل ہے. سو ایئر فرائر سے کیا ہوتا ہے کہ چیز جو ہوتی ہے وہ کرسپی بھی ہو جاتی ہے, اندر سے موئسٹ بھی ہوتی ہے. لیکن جو لوگ ایئر فرائر نہیں لے رہے ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, جب ہم پورا دن کچھ نہیں کھاتے ایک وقت آتا ہے اتنی بھوک لگتی ہے کہ پھر کچھ بھی سامنے آئے ہم نے کھانا ہے, اور ہمیں پھر کریونگس بھی اسی وقت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو بھائی ایسا نہیں کرنا ہے, آہستہ آہستہ کھانا کھانا ہے, ایک پورشن سائز میں کھانا کھانا ہے, تاکہ اینڈ پوائنٹ پہ آ کے آپ کو اتنی بھوک نہ لگے کہ جو ملا میں نے کھا لیا. تو یہ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو اس کا آلٹرنیٹیو ہے وہ ڈیپ فرائڈ چیزیں اگر آپ نے کھانی ہیں تو آپ اپنے گھر میں کھائیں, کیونکہ مین وہ تیل والی چیز, وہ ٹرانس فیٹ والی چیز اپنے گھر میں کھائیں. ڈیپ فرائی کے بجائے شیلو فرائی کر لیں, بیک کر لیں, آئل چینج کر لیں. اور آئل کو کبھی بھی ری ہیٹ نہیں کرتے. رمضانوں میں بھی پکوڑے اکثر کا خواتین بنا رہی ہوتی ہیں, تیل بچ گیا, وہ تیل اسی میں رہتا ہے, بعد میں پھر تیل ایڈ ہوتا ہے اور اسی میں پکوڑے فرائی ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ بہت خطرناک ہے ہماری ہارٹ ہیلتھ کے لیے, ہماری صحت کے لیے, بیماریوں کے لیے. اوکے, تو یہ آپ نے ایک اچھی چیز بتائی. تو لوگ جو سن رہے ہوں گے ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ نے اگر بنانا ہے, اس کو کہتے ہیں نا اگر زہر کرنا ہی تو تھوڑا کم کر لیں اور اس کو گھر میں زیادہ کر لیں. ہاں ویسے یہ تھوڑا بہت کلچر اب ہمارے آتے جا رہا ہے, خاص طور پہ رمضان میں, کہ خواتین کہتی ہیں کہ جی باہر سے لے آؤ اور اس کو ہم گھر میں فرائی کر لیتے ہیں. ناؤ کمنگ ٹو دا آئلس, اچھا ایک تو ہمارے یہاں نارمل جو کوکنگ آئل ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے. اب کچھ جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ کانشیس ہوتے ہیں وہ پھر آلیو آئل پہ کنورٹ کرتے ہیں. اور ایسے کون سے آئلز ہیں کہ جن پہ ہم کنورٹ کر سکتے ہیں فرام دا کنونشنل آئل؟ ٹھیک ہے, اگر ہم ڈیپ فرائڈ خاص طور پہ آئٹمس کی بات کریں نا, جو کوکونٹ آئل ہوتا ہے نا وہ اتنی جلدی ٹرانس فیٹ میں تبدیل نہیں ہوتا. سو وہ تھوڑا سا بہتر آپشن ہے ایز کمپیئر ٹو ادر آئلس. باقی ایکسٹرا ورجن آلیو آئل, دیکھیں ہماری باڈی کو نا ہر چیز کی نیڈ ہے, فیٹ کی بھی, کاربس کی بھی, پروٹین کی بھی, لیکن یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم کس قسم کا فیٹ لے رہے ہیں. سو ہم اپنے طور سے جو ہے نا ہمیں ہیلدی فیٹ کے اوپر جانا ہوتا ہے, اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ سموسہ فرائی کر بھی لیا, ٹیشو پیپر سے آپ ایبزارب کر لیں. ضروری تو نہیں ہے نا کہ ایک بائٹ لیں اور تیل گرے اس میں سے. تو ٹیشو پیپر کا استعمال کریں, جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچائیں اور ہیلدی فیٹس کا استعمال کریں. میں نے کافی سارے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو اپنے پاس نٹس کا ایک باکس رکھتے ہیں, تاکہ آپ کو جب بھوک لگے, انرجی چاہیے, تو آپ تھوڑے سے نٹس لے لیں. نٹس کے اندر آپ کے سامنے انڈے ابھی, ہاں وہی نا, خود سے اپنا خیال کرنا ہوتا ہے. اور یہ تو حقیقت ہے کہ اس دنیا میں لٹرلی کسی کا کوئی نہیں ہے. ایک وقت آتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اکیلے ہی سنبھالنا ہوتا ہے. if you can't love yourself, nobody would love you. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ناؤ کمنگ ٹو دا فیکٹ کہ ہم نے آئلس کی بھی بات کر لی, دیگر چیزوں کی بھی بات کر لی, لیکن لوگوں کو یہ سمجھانا بڑا ضروری ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یار ایک دن کھا لو کیا فرق پڑتا ہے. وہ ایک دن ہمارے ایک دن نہیں ہوتا, وہ دن کبھی نہیں آتا کہ جب ہم چیزیں اسکپ کرنا شروع کریں یا پھر ہم ہیلدی لائف اسٹائل پہ. کتنا ضروری ہے نہ صرف یہ کہ فرائیڈ آئٹمس بلکہ اور دیگر چیزیں بھی ہیں جن میں ہمارے یہاں خاص طور پہ ایشین کوزین میں, ساؤتھ ایشین کوزین میں, پاکستانی کوزین میں مسالے اینڈ پورے بھرے ہوئے ہیں, اور اس یہ ساری تلی ہوئی مرچیں, بینگن بھی ہے تو وہ بھی تلا ہوا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہمیں یہ لوگوں کو اب میں چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ کاؤنسل بھی اتنا کرتی ہیں, آپ نے ریپلیسمنٹ تو بتا دی, سب بتا دیا, لیکن ان کو مینٹلی ہم کس طرح کاؤنسل کریں. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ یار ایک دن کھانے سے کچھ نہیں ہوتا, تو ان کو کیسے کاؤنسل کریں آپ کہ آپ ایک ہیلدی لائف اسٹائل پہ آ جائیں برائے مہربانی. ہاں ٹھیک ہے, تحقیق کے مطابق, ریسرچ کے مطابق جو لوگ ہفتے میں 2 دفعہ باہر کا کھانا زیادہ کھا رہے تھے ان کے پاس بیماریوں کے چانسز بڑھ گئے تھے. ڈائبٹیز ہو گیا, ہارٹ ڈیزیز ہو گیا, بلڈ پریشر وغیرہ ہو گیا. سو ونس ان اے بلو مون از اوکے, بیکاز ڈائٹنگ کرنا یا اپنے آپ کو روکنا نا از ناٹ ایوری ونس کپ آف ٹی, اٹس اے تھنگ آف ایکچولی ویری ول پاور اینڈ کریج. سو ونس ان اے بلو مون آپ کس طرح کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ کا بہت دل کر رہا ہے بھائی مجھے آج تو پیزا پارٹی کرنی ہے, اوکے جسٹ ڈو اٹ, لیکن ایک پورشن میں رہ کے. ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ نے پورے 4 سلائس کھانے ہیں یا پورے واٹ ایور 8 سلائس کھانے ہیں, آپ ایک پورشن میں رہ کے کھائیں اینڈ دین جسٹ اسکپ یور میجر میل. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, بھائی ہم نے تو اسنیک, ہم نے تو فرائز کھائے تھے, کھانا تو تم نے کھایا نہیں تھا, گھر آ کے پھر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. جو کیلوریز ہیں وہ پھر بیلنس کرنی ضروری ہیں. سو اگر آپ نے کچھ کھا بھی لیا ہے, اپنے پورے دن میں کیلوریز کو بیلنس کریں, ویجیٹیبلس لے لیں. لوگ ویجیٹیبلس کی اوور کنزمپشن کیوں نہیں کرتے ہیں, فاسٹ فوڈ کی کیوں کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی بیلنس کریں. اس کے علاوہ تھوڑا بہت ورک آؤٹ کریں. ایک ہیبٹ بننے میں نا 40 دن لگتے ہیں, 40 days لگتے ہیں. سمپل آپ شروع کریں,
یہ اگر ہم بولتے ہیں نا کہ ہم کل سے کریں گے, کل کبھی بھی نہیں آتی ہے. آپ سوچیں, ہاں آپ سوچیں مجھے آج کرنا ہے, 5 منٹ کروں بھلے لیکن میں کروں, لیکن جب آپ اسٹارٹ کریں گے نا کرنا تو آپ 5 منٹ میں زیادہ ہی کر لیتے ہیں. سو 30 منٹس کی واک اپنی روٹین میں ایڈ کریں, ونس ان اے بلو مون تھوڑا بہت کھا لیں, پورشن میں کھا لیں, اور پھر دیٹس اٹ. اور یہ جو شادیوں میں جاتے ہیں ان کا کیا کرے, وہ تو کیونکہ دیکھیں ہمیں سلامی دینی تو سلامی پوری بھی کرنی ہے. دیکھیں شادیوں میں اگر جاتے ہیں, اب میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں, میرے سامنے جو ہے کڑھائی رکھی ہے, میرے سامنے جو ہے پیزا رکھا ہے, اور میرے سامنے جو ہے ٹکا رکھا ہے. اب ہم لوگ گوگل پہ بہت چیزیں سرچ کر رہے ہوتے ہیں, ہم یہ کیوں نہیں سرچ کرتے ہاؤ ٹو ایٹ اسمارٹلی. اب آپ خود اگزامپل لیں, پیزا کے اندر سفید آتا ہے, میدا ہے بیسیکلی, چیز ہے, چکن ہے لیکن تھوڑی سی ویجیٹیبلس ہیں, تھوڑی سی ہیں, کڑھائی ہے, کڑھائی میں چکن ہے, پروٹین ہے, لیکن تیل بھی بہت زیادہ ہے. پھر آتا ہے ٹکا, باربیکیو آئٹم, اس میں تیل بھی کم ہے لیکن پروٹین بھی ہے. سو بہتر آپشن وہ ہے. سو آپ نے خود وائسلی نا اپنا ڈیسیجن خود لینا ہوتا ہے. رائٹ. فائنہ, تھینک یو سو مچ. اور یقیناً ہمیں اپنی آلنے میں ٹائم تو لگتا ہے, لیکن یہ سوچیں کہ اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ کسی کا ٹائم آ جائے, آپ اپنا ٹائم بڑھا لیں, اور وہ ایسے بڑھائیں کہ اپنی عادات بدلیں, اپنی زندگیوں میں پازیٹیو تبدیلی لائیں. بیکاز پہلی بات, اپنے آپ سے محبت نہیں کریں گے تو کوئی آپ سے نہیں کرے گا.